پیغمبر نے جانشین کے لیے سارے جانشین کے لیے حسین رضی کا استعمال کیا ہے. اب دیکھیے ہر شخص کا ایک مستعمل ہوتا ہے اور محمل ہوتا ہے. پانی وانی، پانی کا مانا ہے پانی کا مانا گھر کا، گھر کے مانا ہے جو گھر کے کوئی مانا نہیں. تو ہر شخص میں جو ہے مستعمل ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے. اس کے ایک محمل ہوتا ہے، مستعمل ہوتا ہے، ایک مانا دار ہوتا ہے. اگر انسان اس کو مبادل کا محمد لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی نہیں ہوتا ہے. لیکن لفظ ولی جو لفظ علی کے ساتھ منسلک ہے، آپ اسے استعمال کر کے دیکھیں. آپ علی کا متبادل جو کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ علی ولی کو نہیں مانتے. لیکن یہ لفظ علی کے مقابلے میں لفظ ولی جو آیا ہے جیسے دنیا والے محمد کہتے ہیں، لیکن یہاں پر محمد لفظ استعمال نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ علی کے معنی بھی ہے اور ولی کے معنی بھی ہے. دنیا میں ایک لفظ یہ ہے کہ جس کا اپوزٹ، جس کا محمد بھی مانا دار ہے. محمد نے دوسرے کا علی کے مقابلے ہے مستعمل علی، اور اگر کہ علی ولی تو علی کے معنی بھی ہے اور ولی کے معنی بھی ہے. جیسے اللہ اللہ، اللہ کے معنی بھی ہے، اللہ کے معنی بھی ہے. لیکن بقیہ موضوع جو اپنے سبب کے ساتھ بتایا جاتا ہے اسے آپ استعمال کریں تو محمد نے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو اس کی توہین کا سبب ہوتا ہے. لیکن اللہ نے خاص انتظام رکھا ہے کہ اگر اس مستعمل معنی کے ساتھ تم دوسرا لفظ استعمال کرو گے تو صرف یہ کہ توہین ہی نہیں ہوگی بلکہ بظاہر علی کا ایک بات ہو جائے گا. علی کو ہوگے یا علی کو ہوگے تو بظاہر ایک بات ہو جائے گا. تو یہ پہلا مستعمل ہے کہ جس کے مقابل میں آنے والا محمد بالکل مستعمل جیسا ہے. اس سے بہت بڑی کرنا بچہ میں آئے کے اندر استعمال ہوا ان نماز بچے سمجھ نہیں پائیں گے اس نماز کے بارے کا ہے. عربی میں کہا ہے کہ اپنے حق کہتے تو وہ سمجھ نہیں ہے. سیدھے سی دماغ سے آپ کے بات کر دوں کہ ان نماز جیسے تالا ہوتا ہے، ایک کمرہ ہے اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں رکھی اور ہمیں تالا لگا دیا. یہ تالا لگانے کا مطلب کیا ہے کہ نہ باہر کی چیز اندر جائے گی نہ اندر کی چیز باہر آئے گی. انما کے معنی انما کے معنی یہی ہے، یعنی یہاں پر کم لگا دیا گیا ہے کہ اس ولایت الہیہ کے اندر، اس ولایت رسالت کے اندر، اس ولایت امامت کے اندر نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ علم سے کوئی باہر جا سکتا ہے. لفظ انما کا پاؤ لگا ہوا ہے. دنیا لاکھ کوشش کرے اپنے آپ کو بڑی بنانے کی، لیکن اللہ نے پاؤ لگا دیا ہے. لفظ انما کا انما نہ سمجھے بلکہ یہ اللہ کا لگایا ہوا ایک تالا ہے کہ نہ اللہ کی ولایت کے اندر کسی کو دخل ہے، نہ رسول اللہ کی ولایت میں کسی کو دخل ہے، نہ علی کی ولایت میں کسی کو دخل ہے. اور علی ہی کی ولایت نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو کوئی بنا ہے کہ اس کے لیے پیغمبر نے اعلان کر دیا ہم سب کے سب محمد ہے. یہ سب انما کے بعد آتے ہیں، یہ سب کے سب انما کے بعد آتے ہیں. تو ولی ہے، ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی ہے کہ جس کے بعد علم و یقین کی انتہا ہو. باتوں کو سمجھنا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بات آسانی سے پہنچ جائے، وہ نہ پھیلایا جا سکتا ہے اس چیز کو. آپ یہ سمجھیں کہ ولی کا معنی ہے جس کے بعد لامحدود ہو. اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور رسول کے مسئلہ کا تو ولی ہے. یہ کب سے
لامحدود جو کہا ہے یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ ذوات ہیں کہ جن کا علم اتنا ہے کہ لفظ لامحدود بھی نہ تھا ضروریت سے. یہ تو میں نے نہیں کہا ہے کہ ان کے پاس لامحدود علم ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوا محدود ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ لفظ ہے جو سمجھانے کے لیے ہے، تقریر ذہن کے لیے ہے، ذہن کو حاصل کرنے کے لیے ہے، ذہن میں بات کو پہنچانے کے لیے ہے. مہینہ کی مقدار ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو، چاہے رسول اللہ کی ذات ہو، چاہے علی اور ان کے اولاد علی کی ذات ہو. یہ وہ ہے کہ جن کا علم لامحدود نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ لفظ لامحدود بعد میں آیا ہے، یہ اس سے پہلے ہے. علوم الہیہ کہا گیا ہے. یہ علم الہی کا جو ہے خزانہ. امام کون ہوتا ہے؟ ہم زیادہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا داعی الی اللہ. سلام ہو ان کے اوپر جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. داعی الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. ان کا کچھ کام نہیں ہے، صرف یہی کام ہے کہ اللہ کی طرف دعوت ہے. تمام بندگان الہی کو، تمام بیروح کو، تمام جبرائیل کو امام اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. السلام علیکم یا عباد اللہ. اے دروازے خدا، اے باب الہی، تم پر ہمارا سلام. اللہ اکبر. خدا سننا ہے تو معصوم سلام میں سنیں تو زیادہ ہو جائے گا. لیکن کیا اس کا دھیان رکھتا ہے تھوڑے بڑے دنوں کا اگر ہم دھیان کریں گے تو ہاں پتہ نہیں ہو پائے گا. یاد رکھیں اس چیز کو دیکھ لیا ہے. کیا دیکھیں یاد کرنا ہے السلام علیکم یا عباد اللہ. اماموں کے لیے کہا گیا کہ آپ دروازے خدا ہیں، اللہ کا دروازہ ہے. یعنی جہاں سے اللہ سمجھ میں آئے وہ دروازہ ہے. جہاں سے اللہ کی معرفت ہو وہ دروازہ رہے گا. جہاں سے اللہ کا اعلان ہو وہ دروازہ رہے گا. اور اللہ صرف اللہ ہی نہیں ہے، اللہ خالق بھی ہے. نہیں اور کیا اللہ خالق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خالق ہے اور یہ خالقیت کا بھی دروازہ ہے، یہ خالقیت کا بھی دروازہ ہے، یہ اس کے وفادیت کا بھی دروازہ ہے، یہ اس کی بحالیت کا بھی دروازہ ہے. تو آپ اگر خالق وہ ہے دروازہ یہ ہے تو آپ وہ نہیں دے گا بلکہ ان کے ذریعے سے دے گا. اگر خالق وہ ہے رزق دے گا تو جہاں سے دے گا، کیونکہ ہمیشہ اشیاء دروازے کی بنا کرتی ہے، چیزیں دروازے کی بنا کرتی ہے. تو اگر تمہیں خرچ لینا ہے تو یہاں سے لینا ہوگا، تمہیں رزق لینا ہے تو یہاں سے لینا ہوگا، تمہیں اس کی غفاریت سے لینا ہے تو یہاں سے لینا ہوگا، اس کی بحالیت سے بچنا ہے تو یہاں سے بچنا ہوگا. کیونکہ یہ بات ہوگا دروازے زبردار ہے، دروازے خدا ہے. جہاں کھڑے ہو جاؤ گے تمام چیزیں تمہیں اللہ یہیں سے دے گا. جب دوری ہو جائے کہ شہر کی تمام اشیاء دروازے سے ملتی ہیں، دروازے سے ملتی ہے. لہٰذا اگر تمہیں کوئی شے اللہ کو چاہیے، کسی صفت سے تم قریب ہونا چاہتے ہو، کسی رحمت سے قریب ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ باب اللہ کے اوپر، آ جاؤ دروازے خدا کے اوپر. اگر نبی کا تھوڑا علم میں شہر ہوں حدیث کا دروازہ ہے. ادھر کیا کہا گیا؟ کیا بات الہی ہے، ان کے منظر کو بچایا شہر رسول جو انسان سمجھ گیا وہ بات کو بھی سمجھ جائے گا. یہ پیغمبر نے اسی لیے کہا کہ تم میری حدیث کے ذریعے سے پہلے تھوڑی سی منظر سے عدالت کا خیال رکھو. اگر رہا رہتا ہوں گے تو وہاں
وہ جو کبھی گمراہ ہو کہ جسے بابے مدینہ کو ایک سمجھ نہ آئے وہ بابے الہی کا سمجھے گا، وہ بابے خدا کا سمجھے گا، سلام پڑھے گا محمد اللہ کا علم لینا ہے یہاں پہ، اللہ کی رحمت دینی ہے یہاں پہ، اللہ سے استغفار کرنا ہے یہاں پہ، اللہ سے رزق لینا ہے یہاں پہ، اللہ کے پاس حاجت سے رکھنا ہے یہاں پہ. یہ دریا، یہ دروازہ جیسے پیغمبر کے تو اگر تمہیں لینا ہے تو بابے مزید علم کا حاصل ہوگا. بلکہ اللہ کی تمام کے تمام سب نعمتوں کو کر لینا ہے. کیوں؟ اللہ کہے گا انعام علیکم، ہم نے اپنی ساری نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے. اب جو نعمتیں ہیں وہ یہی پر ہے. ہم نے تمام نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے. ساری نعمتیں تمہیں یہی سے ملیں گی. لیکن یہ بات انصاف ہے. میں نے بتایا کہ سبھی کی پہچان ہے کہ اس کے بعد علم ہوتا ہے اور اس کے بعد یقین ہوتا ہے. علم ہے سب کہ نامحدود، یقین ہے سب کہ لوگ خوش سب کو یقین نہ. اگر آسمان کے تمام مریضوں کو کھول دیا جائے، یہ لفظیں امام نے صرف سمجھانے کے لیے کہی ہے. ویسا طریقے میں کھولنے والی بات نہیں ہے. یہ طریقے بنے ہی ہیں ان کے سامنے. یہ لفظیں تو آدمی کہ تم تصور کرو درجات کو گزاروں کرنے کے، تم تصور کرو مناظر تک پہنچنے کے دروازے کے لیے وزن کے طریقے بنے ان کے بعد ان کے سامنے بنے. لہذا کہا کہ لوگ کو شبد کے ساتھ مذہب الفینہ جب تمام کے تمام طریقوں کو کھول دیا جائے، جب اس تیرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اتنا قابل احمد، اتنا کامل احمد ہے. یہ ولی کی خاصیت، ولی کی خاصیت ہے. جب جناب خدا نے جناب رزق سے التماس کی، گزارش کی کہ آپ مجھے علم سکھا دیں. موسیٰ بھی نبی ہے، خضر بھی نبی ہے، لیکن موسیٰ سے خضر نے کیا کہا تھا؟ لن تستطيع معي صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے برداشت کرنے کا معاوضہ ہونا چاہیے. برداشت کرنے کا معاوضہ ہونا چاہیے. علم کے برداشت کرنے کا معاوضہ معاملہ ہو تو جب وہ علم نہیں کام کرتا ہے تو پھر علی کو کیا اسی کے بعد مطلب نہیں پڑے. بات ہم تو دیکھے گئے کہ جب تم ہو سکتے ہو تو پھر اسے کیا دروازہ چلے کیا کرا. موسیٰ نے کہا کہ آپ لوگ اس کے بیٹھے نہیں کر پاؤ گے. لم تستطيع معي صبرا، احساس نہیں کر پاؤ گے. کہیں کوشش کریں. آپ نے سکھایا چلتے رہے. کشتی آئی، باقی آپ کو معلوم میں صرف اشارہ کروں گا. کشتی آئی، سوراخ کر دیا، گھبرا گئے، کشتی ڈوب جائے گی. آپ نے سوراخ کر دیا، جو غیر معاشی کام ہے. میں نے تم سے کہا تھا، میں تم سے کہا تھا کہ کم نہیں کر پاؤ گے. ہم تو کوئی بات نہیں ہے. آگے بڑھے، دیوار کے اوپر کھینچی تو سیدھا کر دیا. دیوار آپ کو اٹھا دیا، اسے بھی نہ دیا آپ نے. میں تم سے کہا تھا کہ سوال نہ کرنا، تم کم نہیں کر پاؤ گے. اور آگے بڑھے. ایک انسان تھا، اسے قبض کر دیا، بیٹے کو قبض کر دیا، بیٹا دیا آپ نے. پوچھا بھی نہیں، کوئی دریافت نہیں کیا، آپ نے قبض کر دیا. موسیٰ اپنے سمجھ سے اتنا بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے نبی کو نبی مانا ہے، اگر
کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھداری کو ظاہر ہو گئی ہے اور جہاں بڑا بات مار ہوئے نبوت کے مسئلے کے اندر یا امامت کے مسئلے کے اندر تھوڑا سا آپ نے اس معرفت دکھایا آپ نزدیک جانے ترقی نہیں بلکہ تمدنی میں جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے. نبی کے سامنے سوال بلند کرنا گستاخی کی علامت ہے, جسارت کی علامت ہے. امام کے سامنے سوال بلند کرنا جسارت کی علامت ہے. کیوں یہاں پر تقریبوں سے نہ استعمال ہوتی ہے. میں نے کہا کہ وہی کا علم نامحدود ہوتا ہے. واپس آئے لوگوں نے پوچھا کیا سیکھا آپ نے؟ کب سیکھا نہیں سیکھا وہ تو باپ کی منزل ہے, باپ کی منزل ہے. لیکن میں آپ کو وہ مجھے خبر رہے تھے. میں نے پوچھا تو مزہ کیا ہے تو انہوں نے وجوہات بتائی. وجوہات بتائیں مطمئن کیا جائے اس کو مجھے آگے کا جو کام کہا کہ دیکھو جو سراغ کیا تھا وہ اس لیے سراغ کیا تھا کہ سامنے بادشاہ جو تھا وہ تعلیم جاگیر تھا. یہ غریبی کشتی تھی اور تعلیم جاگیر بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ ہے. ایسا کشتی کو کبھی نہیں دے گا. وہ لگ اس کے اندر ایپ پیدا کر دیا, سوراخ پیدا کر دیا کہ اس کی کشتی بن جائے گی. بات یہ ہے اسے بنا لے گا. جو میں نے دیوار اٹھائی تھی اس کے اندر وہ یتیموں کا مال چھپا ہوا تھا. اگر میں دیوار نہ اٹھاتا تو بچے ابھی نابالغ تھے, وہ مال اٹھا لے جاتے لوگ, وہ مال بنا لے جاتے لوگ. میں نے تحفظ کیا اس مال کا. کب جو آپ نے قرض کر دیا کب وہ اپنے وہ کافی نہ رکھے گا اور اپنے مومن ماں باپ کو اپنے کفر کی طرف دعوت دے گا. بیٹا کافر تھا, والدین مومن تھے اور وہ اپنے کفر کی طرف اپنے والدین کو دعوت دے رہا تھا. جیسا کرنے سے قرض کر دیا اور قرض کرنے کے بعد جو سزا والدین کو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ اللہ نے انہیں بیٹی دی ہے اور وہ بیٹی اتنی متمرک بیٹی ہے کہ جس کے بڑھنے سے جس کی نقص سے 70 انبیاء دنیا کے اندر ہے. 70 انبیاء دنیا کے اندر آئے اسی بیٹی کی وجہ سے. نقص ہے چلی انبیاء کے نقص وہاں سے آ گئی. 70 انبیاء اس کے نقص سے ہوئے. چھٹے ماننے والے جعفر صادق علیہ السلام اپنے افراد کے درمیان میں کہ اگر موسیٰ خضر کے ساتھ صبر کر لے جاتے, اگر موسیٰ خضر کے ساتھ صبر کرنے جاتے اور سوال پر سوال نہ کرتے تو پھر موسیٰ کو 70 ایسی منزلیں دکھاتے, 70 ایسی منزلیں دکھاتے کہ جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میرے نام نے دعوت دیا, انہوں نے نظر دیا کہ موسیٰ کو خضر 70 ایسی منزلیں دکھاتے کہ جس کو تصور نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر ہم آل محمد میں سے کوئی خضر کے مقام پر ہوتا یا پھر ہم وہاں پر ہوتا تو موسیٰ کو 70,000 ایسی منزلیں دکھاتا کہ جس کا تصور موسیٰ کر ہی نہیں سکتے تھے. یعنی خضر کے بعد 70 منزلیں ہیں, 70,000 منزلیں ہیں. کئی آزاد کے بننے سے کثرت کا اندازہ ہوتا کہ جس سے انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ وہاں کا علم کیسا ہوگا, یہاں کا علم کیسا ہوگا. آج دنیا ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے مومنوں سے ائمہ کو دلانے بھی ہے, وہاں نبی سے مقابلہ ہو رہا ہے, نبی سے مقابلہ ہو رہا ہے. اور امام میں معصوم کہتے ہیں کہ اگر خضر کی بنا کر
امت کا تصور ہی نہیں آ سکتا. یہ بھی امام وہ بھی امام، یہ بھی خلیفہ وہ بھی خلیفہ، یہ بھی ولی وہ بھی ولی. یہ مسلم جانے کے لیے یہ جو کچھ کی گئی ہے تاکہ ان کی حیثیت کو بتایا. آپ کو معلوم ہے ملک کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ جتنا اسے دبایا جاتا ہے اس کی خوشبو بتایا جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ بھرے گے، جتنا چھپاؤ گے اتنا ہی یہ ظاہر ہوگا. میرے امام نے کیا کہا کہ اگر ہم ہوتے تو 70,000 منزلیں بتاتے ہوتا. کیوں؟ یہاں منزل کو ہے کہ ایک بات کا محمد نے بتایا 70 بار ایک بات کو بولا، 70 بار اس ایک بات کو کھولا اور بتاتے کہ دونوں میرے امام کیا آج روزے شب قدر روزے امام محمد باقی ہے. ہم نے پیش کیا کہ ولی اور امام جو ہے اس کے بعد علم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. علم اور علم کا محدود، یقین نامحدود. اس کے ضرور آپ کے نام پیش کیا امام محمد رفیع علیہ السلام جن کو رات ہے کہ دو جوابے ہمیں افسر جوابے ہمیں افسر ہوئے، کیونکہ امام علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تو کے بعد کہتے تھے کہ آپ نفس رہے اور ایک چاہیے آپ کو کوئی بیٹا نہیں ہے. تو امام نے کہتے ہم نہیں ایک بیٹا اللہ مجھے عنایت فرمائے گا کہ جس کی نفس سے میری نفس لائی ہے. ہم لوگ آپ کو افسر کہا کرتے جیسے پیغمبر کا افسر تھا، لیکن سارے افسر وہاں بھی کیسے ملا اور جہاں بھی کیسے ملا. کائنات کے اندر اولاد زہرا اور سادات رضوی کثرت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے جواب سامنے افسر کیسے کیا. سادات رضوی اور اولاد زہرا اس کائنات کے جبکے کے اندر موجود ہونا یہ اس بات سے علامت ہے کہ اللہ نے جواب سامنے افسر دیا ہے. جسے تم افسر کہتے ہو ہم اسے نسل کثیر بتاتے ہیں. تعداد خوشی کتنی ہوئی لیکن آج کی تعداد موجود ہے. اور آج زہرا کتنا بتایا گیا لیکن آج کے اور زہرا موجود ہے. تو یہ ایک اور یقین یہ ولی کی خاصیت ہے، یہ امام کی خاصیت ہے. اور امام محمد رسول کے پاس ہے اور یقین کی منزل ہے. جب معمول جیسا ظاہر ہو جاتے بادشاہ سواری پر بیٹھ کر کے جا رہا ہے، اگر اس سے منظر سے وہاں تک جانے والے لوگ اس طرح مدد کا بچانے کے معرفت نہیں ہوگی. معرفت نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کو محبت نہیں ہوگی. محبت کو اپنی تعلیم کرنا ہے تو معرفت کو حاصل کرنا ہوگا. معرفت کو حاصل کرنا ہے تو ان کو رشتے کو پہچاننا ہوگا. معمول سمجھ کو گزر رہا ہے ہمارے اور آپ کے نئے رام امام محمد رفیع علیہ السلام آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. اگر دیکھا کہ ماموں کی سواری آئی سب کے طرف رابطے والوں کی اولاد بھاگ گئی اور جم کے رہنے والے کی اولاد جمی رہی. ماموں آیا تھا بھی برتن آپ کو نہیں گئے کر دو جاتا. میں نے کوئی سزا نہیں کی تھی، میں نے کوئی خطا نہیں کی تھی. اور میں تمہیں اپنا دارو مقابلے بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں بتا ہوں مجھے بتا دوں. یہ حقیقت کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک طرح کا کام تھا. اگر تمہارے اندر یہ سبب کھائی جاتی تو ہوش نہ آتا ہوش نہ آتا. اس کے بعد کام اگر راستہ صاف ہوگا تو میں ہٹ جاتا. ماموں کے یہاں جانے کے بعد شکار کیا، بات کو چھوڑا، بات کیا تو بات کشنے کر گیا. ماموں کے ہاتھ میں دیا، ماموں نے اپنی چھٹی میں دیا اور لینے کے بعد اسی مقام پر پھر وہی مطلب دیکھا بھاگنے والے کے بیٹے بھاگ گئے.
اور جم کے بننے والے کا بیٹا جمع معمول آنے کے بعد ہم نے کہا کہ آپ نہیں گئے تو آپ نے سوال کی جواب نہیں کی، کیا آپ کا سن کرو میں آ گیا تھا، کیا مجھے کوئی سزا کی جب میں آ گیا تھا، تو آپ یہ بتاؤ کہ میرے مٹھی میں کیا ہے، اللہ اکبر، امام اور امام سے منظر اب نظر لیں گے، امام نے کیسے جواب دیا، جب ہم نے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو میرے والد نے اپنے والد سے، ان کے 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 والد سے اپنے والد سے، اور ان کے والد سے پیغمبر نے جبریل سے، جبریل نے محفوظ سے، محفوظ سے مشیت سے، مشیت سے قلم ہے، قلم سے خدا ہے، یہ روایت مسلسل ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان میں سمندر بنائے ہیں، اس سمندر کے اندر طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور وقت ظالم و ظالم بادشاہ ان مچھلیوں کو اپنے بات کے ذریعے سے پکڑ کر کے اپنے وقت کے امام کا امتحان کرتا ہے، اپنے وقت کے امام کا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ مولا سیدھے کہنے سے کہ آپ تمہاری مٹھی میں مچھلی ہے، آپ سیدھے کہہ کو دیتا، لیکن ٹیڑھے لوگوں کو سیدھی بات ٹیڑھے لوگوں کو سیدھی بات سمجھ نہیں آتی ہے، زیادہ میں نے اگر یہ کہہ دیا ہوگا کہ اس کی مٹھی میں مچھلی ہے تو میرے انسان زیادہ ہوگا، میرے ایک کی غصہ کا نظر نہ ہوگا، اسے یہ تو معلوم ہو جاتا کہ مجھے اس کا علم ہے، لیکن یہ معلوم ہوگا کہ زمین و آسمان کا علم میرے پاس ہے۔ ہم امام ہیں، ہم ولی ہیں، ہم جانشین پیغمبر ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اقتدار سے جواب کہاں دیا جاتا ہے، گزاری جواب کہاں دیا جاتا ہے، اور ہم جواب دینے پر جب آتے ہیں گزاری جواب دینے پر آتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے، مسئلے بھائی اللہ کے اور جواب دیتے ہیں تو فوراً لانے والے اوپر اسے دے کر دکھا دیتے ہیں کہ تم ہی رہو، تو ہمیں معلوم ہے اقتدار کا استعمال کیا جاتا ہے اور طولانی جواب کا استعمال کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اختیار علم ہمارے اندر کیا ہے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینے کے اندر علم کو بھیج دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں رات کب ہونے والی ہے، ہم جانتے ہیں صبح کب ہونے والی ہے، ہم جانتے ہیں سورج کب نکلنے والا ہے، ہم جانتے ہیں غروب کب ہونے والا ہے، نظام کائنات ہمارے ہاتھوں میں ہے، نظام کائنات ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس نے ہماری معرفت کو حاصل کر لیا وہ اللہ سے پہنچ گیا۔ انسان کا فریضہ یہ ہے جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، کیوں؟ یہ باب اللہ اسی لیے ہے کہ یہاں آ جاؤ گے تو تمہیں اللہ کو اگر یہاں نہ پہنچے سب کچھ ملے گا تمہیں خدا، سب کچھ مل جائے گا تمہیں خدا نہیں ملے گا۔ جب ایک مبارک اور بابرکت شب میں ہم اللہ کی بارگاہ دعا کرتے ہیں، حضرت محمد والے محمد ہماری گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، حضرت محمد والے محمد ہمیں روش اہل کو بدلنے کی توفیق عنایت فرما، حضرت محمد والے محمد امام زمانہ کے ظہور کا توفیق فرما، اور ہم کو ان کے آواز